باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرے پارے کا 14واں رکوع ہے، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 55۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں قبض کر لوں گا تجھے، ورافعوکا، اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہروکا، اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین، وہ لوگ جو سے کفروا، انہوں نے کفر کیا، وجاعلو، اور رکھوں گا، الذین، وہ جنہوں نے اتبعوکا، تیری پیروی کی، فوق الذین، اوپر جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الیہ، پھر میری طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، جس میں کنتم، تم تھے، فیہ، میں، تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ اذ قال اللہ، یا عیسیٰ، انی متوفیکا ورافعوکا الیہ ومطہروکا من الذین کفروا، جس وقت کہا اللہ نے، اے عیسیٰ، میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، وجاہل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک، ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم، پھر میری طرف تم سب کو پھر آنا ہے، پھر فیصلہ کروں گا تم میں، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیل ذکر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دنیا سے اٹھایا جانا تھا اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ تین مذاہب کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے اوپر، یا ان کی وفات کے معاملے کے اندر۔ اس کے اندر سب سے پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کا، کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم نے پھانسی دے دی تھی، اور پھانسی دیے جانے کے بعد تو ان کا تعلق وہ فوت ہو گئے، تو پھر اس کے بعد وہ واپس زمین کی طرف نہ پلٹے یا دوبارہ زندہ نہ کیے گئے۔ اور اسی کے اندر دوسرا معاملہ، دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے اوپر موت بھی واقع ہو گئی، لیکن ان کا وہ موت، ان کے اوپر آنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ابتداً ایک خطا سرزد ہوئی تھی عیسائیوں کے بقول کہ جو انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو اس کا کفارہ انہوں نے ادا کر لیا۔ تو یہ ان کا پھانسی کے اوپر چڑھ جانا، یہ انسان کو جو ازلی طور پر گناہ گار تھا، تو انسان کے لیے گناہ کے کفارے کا ذریعہ بن گئے۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر لیا گیا۔ یہ مذہب عیسائیت کا نظریہ ہے۔ جبکہ ان دونوں سے ہٹ کے مذہب اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھانسی سے محفوظ رکھا، ان کے اوپر موت نہ آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں نے سازش کی تھی، مکر کیا تھا، دہا بازی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دہا کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر اختیار فرمائی، اور اس تدبیر کے اختیار کیے جانے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زمین کے اوپر اتاریں گے، اور جب دوبارہ انہیں زمین کے اوپر اتارا جائے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کریں گے، تورات و انجیل کی واعظ و نصیحت نہ فرمائیں گے، بلکہ امت محمدیہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو دیں گے اور رائے ہدایت اسی کے مطابق لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ 3 نظریات بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہاں پر لفظ استعمال فرمایا متوفی کا، تو ایک متوفی کا لفظ استعمال فرمایا اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا رافعو کا، کہ آپ کو پورے کا پورا لے لیا جائے گا، اور رافعو کا آپ کو اوپر اٹھا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے آسمان پر اٹھایا، اس کے بعد جب قرب قیامت کے اندر زمین پر دوبارہ اتارا جائے گا، اس کے بعد متوفی کا والا معاملہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبض کر لیں گے، یعنی اٹھا لیں گے، انہیں موت دے دیں گے، تو یہ اس معنی کے اندر آئے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوفی کا لفظ پہلے استعمال فرمایا، جبکہ رافعو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے اندر استعمال فرمایا۔ تو اب متوفی کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے ہونے والا ہے، یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لیے نہیں، چند روز ہوگا، پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے، اور بعد میں طبی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی۔ اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، ورنہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعے سے ان کا یہ عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح خیو قیوم ہیں۔ اس لیے پہلے متوفی کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا، پھر اپنی طرف بلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی مخالفت و عداوت تو انبیاء سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی، اور جب کہ کسی نبی کی قوم اپنے انکار اور ضد پر جمی رہی، پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی، تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا کہ 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ رہا، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا، جیسے قوم ہاد تھی، قوم سمود، قوم لوط اور قوم صالح کے ساتھ معاملہ کیا گیا، یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ اپنے پیغمبر کو اس دارالکفر سے ہجرت کرا کے کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا، اور وہاں ان کو وہ قوت اور شوکت دی گئی کہ پھر اپنی قوم پر فتح پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کر کے علاقہ شام میں تشریف لائے، اور آخر میں جناب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر وہاں سے حملہ آور ہو کر مکہ فتح کیا۔ یہودیوں کے نرغے سے بچانے کے لیے آسمان پر بلا لینا بھی در حقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروائی، جس کے بعد وہ دنیا میں پھر واپس آ کر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کی یہ ہجرت سب سے الگ آسمان کی طرف کیوں ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرمایا کہ ان کی مثال
آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کے طریقے پیدائش سے مختلف بغیر ماں باپ کے ہے، اسی طرح ان کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش سے مختلف صورت سے ہوئی، اور موت بھی عجیب و غریب طریقے سے سالہا سال کے بعد دنیا میں آ کر ہوگی۔ تو اس میں کیا تعجب کہ ان کی ہجرت بھی کسی عجیب طریقہ کار کے ساتھ ہو جائے۔ یہی عجائب قدرت تو جاہل نصارہ کے لیے اس عقیدہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے کہ ان کو خدا کہنے لگے، حالانکہ انہی عجائب کے ہر قدم اور ہر چیز پر غور کیا جائے تو ہر ایک واقعہ ان کی عبدیت و بندگی اور تابع فرمان الہی اور بشری خصائص سے متصف ہونے کے دلائل ہیں۔ اس لیے ہر ایسے موقع پر قرآن نے عقیدہ الوہیت کا ابطال کی طرف اشارہ کر دیا۔ آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ بہت قوی ہو جاتا، اس لیے متوفیقہ کو پہلے بیان کر کے شبہ کا کلاکما کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہود کی تردید تو مقصود ہی ہے کہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا عزم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ اس تقدیم و تاخیر الفاظ کے ذریعے اس کے ساتھ نصارہ کی بھی تردید ہوگی کہ وہ خدا نہیں جو موت سے بری ہوں، ایک وقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔ پھر امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر اس طرح کے مسالے کے ماتحت بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے واقعے کو بعد میں بیان فرمایا۔ پھر ورافیو کا الیہ، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح مع جسم کا ہے، تو رفع عیسیٰ کا مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہوا، جسمانی نہیں اٹھایا گیا، بالکل غلط ہے۔ رہا یہ کہ لفظ رفع کبھی بلندی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا، جیسے رفع بعضکم فوق بعض درجات، پھر اسی طرح والذین اوتوا العلم اس آیت کریمہ کے اندر، پھر تو یہ مختلف مقامات کے اوپر بلندی درجات کے لیے لفظ رفع کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ لفظ رفع کو رفع درجہ کے معنی میں استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرائن کی بنا پر مذکورہ آیات میں ہوا۔ یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ لفظ الہ استعمال فرما کر اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا۔ اس آیت میں رافعو کا الیہ فرمایا۔ سورۃ نساء کی آیت میں جہاں پر یہودیوں کے عقیدے کا رد کیا گیا وہاں بھی یہی فرمایا، وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اٹھا لینا روح مع جسد کے زندہ اٹھا لینے ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں تک تو یہ الفاظ کی تشریح تھی۔ اب آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے 5 وعدے۔ سب سے پہلا وعدہ کیا تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، طبی طور سے وقت موعود پر ہوگی، اور وہ وقت موعود قرب قیامت میں آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ مزید آگے ذکر ہوگا۔ پھر دوسرا وعدہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا جس کے پورا کرنے کی خبر سورۃ نساء کی آیت میں اس طرح دے دی گئی، وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر تیسرا وعدہ ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان الفاظ کے ساتھ۔ تو وہ اس طرح پورا ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب غلط الزامات کو صاف کر دیا۔ مثلا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کو متون کرتے تھے،
قرآن نے اس الزام کو یہ فرما کر صاف کر دیا وہ محض اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس سے زیادہ تعجب کی چیز ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خدائی کے دعوے کا الزام لگاتے تھے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے خلاف اپنی عبدیت اور بندگی اور بشریت کا اقرار نقل فرمایا۔ چوتھا وعدہ وجاعل الذین اتبعوک میں ہے کہ آپ کے متبعین کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے، ان کے سب احکام پر ایمان و اعتقاد کی شرط نہیں۔ تو اس طرح نصارہ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے معتقد ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد نجات آخرت کے لیے کافی نہیں، بلکہ نجات آخرت اس پر موقوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھا جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ نصارہ نے اس پر اعتقاد و ایمان اختیار نہ کیا، اس لیے نجات آخرت سے محروم رہے۔ مسلمانوں نے اس پر بھی حق عمل کیا، اس لیے نجات آخرت کے مستحق ہو گئے۔ لیکن دنیا میں یہودیوں پر غالب رہنے کا وعدہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر موقوف تھا۔ وہ دنیا کا غلبہ نصارہ اور مسلمانوں کو بمقابلہ یہود ہمیشہ حاصل رہا اور یقیناً قیامت تک رہے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اس وقت سے آج تک ہمیشہ مشاہدہ یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود ہمیشہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے، انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل صورت نساء کے موقع پر دوبارہ سے کر لی جائے گی، جو باتیں یہاں پر رہ چکی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس جن لوگوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ سو انہیں عذاب دوں گا عذاباً شدیدہ سخت عذاب فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کا من ناصرین کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے کام کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا أُجُورَهُمْ ان کا اجر، وَاللَّهُ اور اللہ لا يُحِبُّ دوست نہیں رکھتا ظالمین ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے مضمون میں ایک خفیف سا اشکال ہوتا ہے کہ قیامت کے فیصلے کے بیان میں اس کہنے کے کیا معنی کہ میں دنیا اور آخرت میں سزا دوں گا، کیونکہ اس وقت تو سزا دنیاوی نہیں ہوگی۔ حل اس کا یہ ہے کہ اس کہنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو یہ کہے کہ اس وقت تو 1 سال کی قید کرتا ہوں، اگر جیل خانہ میں کوئی شرارت کی تو 2 سال کی سزا کروں گا۔ فقط اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سال آج کی تاریخ سے ہوں گے، پس اس بنا پر یقینی ہے کہ شرارت کے بعد 2 سال کا حکم ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہوتا ہے کہ شرارت پر اس مجموعہ کی تکمیل بطور انضمام 1 سال زائد کے مرتب ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تو سزا ہو چکی، اس کے ساتھ سزائے آخرت منظم ہو کر مجموعہ قیامت کے روز تکمیل کر دیا جائے گا، یعنی سزائے دنیا کفارہ نہ ہوگا سزائے آخرت کے لیے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے مضمون سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ یہ تحقیقی بیان ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔
پھر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا اس کو کہ ہو جاؤ، وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو پھر آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہ ہے جو تیرا رب کے ہے، پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی کہ حق وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا کیسا تھا، قرب قیامت کے اندر نزول کیسا ہوگا، یہ تمام احکامات قرآن و سنت سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان احکامات کے اندر کسی قسم کا شک انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ فمن خاجک فیہ، سو جو آپ سے جھگڑے اس میں، من بعد ما جاءک، اس چیز کے بعد کہ آ گیا، من العلم، علم سے، فقل، تو کہہ دیں، تعالوا تم او ندعو، ہم بلائیں، ابناءنا، اپنے بیٹے، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹے، و نساءنا، اور اپنی عورتیں، و نساءکم، اور تمہاری عورتیں، و انفسنا، اور ہم خود، و انفسکم، اور تم خود، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، فنجعل، پھر کریں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹے پر۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبالغہ کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب سب سے پہلے تو مبالغہ کے بارے میں اس کی کیا تعریف ہے، تو اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی امر کے حق کو باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے اور دلائل سے وہ جھگڑا ختم نہ ہو، تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں، اس حکم میں باطل پر ہو، اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت حق سے بعید ہو جانا، اور رحمت سے بعید ہونا قہر سے قریب ہونا ہے۔ پس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اس وقت پوری تعیین صادق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی، اور اس طور پر دعا کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو اس سے اور زیادہ اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ اب جو واقعہ مبالغہ تھا اس کا پس منظر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھی۔ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو جزیہ ادا کر لو، اگر یہ 2 کام بھی نہیں کرنے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل، عبداللہ بن شرجیل اور جبار بن قیس کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ یہ 3 افراد آئے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں یہ آیت مبالغہ نازل ہوئی، اس پر آپ نے نصارہ کو مبالغہ کی دعوت دی، اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مبالغہ کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ شرجیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مبالغہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا، میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے۔ چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ انہوں نے جزیہ کے اوپر صلح کر لی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا۔
اس آیت کریمہ کے اندر ابنا انا سے مراد صرف اولاد سلبی نہیں بلکہ عام مراد ہے، ہاں اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفاً ان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا ابنا انا میں آپ کے نواسے حضرت حسنین اور آپ کے داماد حضرت علی داخل ہیں۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابنا انا میں داخل کرنا اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے تو پرورش بھی حضور کی آغوش میں پائی تھی، آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا، آپ کی تربیت کا پورا خیال رکھا، اپنے بچے پر عرفاً بیٹے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہذا روافظ کا آپ کو ابنا انا سے خارج کر کے انفسنا میں داخل کر کے آپ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد آخری آیت کریمہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے بیان سچا، وما من الہ الا اللہ، کسی کی بندگی نہیں سو اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک یہی بیان سچا ہے اور کسی کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندگی نہیں، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اتنا میں نے واضح طور پر ذکر کر لیا، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ قبول نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فساد کا علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ جب ایک چیز کا ذکر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جب روگردانی کی جائے گی تو وہ فساد برپا کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔